www.islamicwaves.com. یہ اس نے بولا. مجھے تسلیاں دیتی میری دوست نے کہ فوزیہ شکر کرو کہ امریکہ کے پاس ہے، اگر وہ پاکستانیوں کے پاس ہوتی تو نہ جانے کیا حشر کر دیتے اس کا. اور جب میں نے اس کا وہ فوٹو دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کس کی بات کیا سمجھی، کیا حشر کر دیا میری اس بہن کا. اور پھر اس کے بعد ایسی خاموشی، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے خط لکھے ہیں، کتنے ای میلز کی ہیں، کتنی ہو گئی ہوں. میڈیا آپ کو پتا ہے اس وقت کتنی خوف میں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی. سیاستدان اپنے خوف اپنے ساتھی نمبر بنانے میں جب بھی تھے اور آج بھی ہے. جب بھی عافیہ نہیں آئی آج بھی عافیہ نہیں آئی ہے. تسلیاں ضرور دیتے تھے میری والدہ کو بھی مجھے بھی. میں جہاں گئی ہوں، میں 2005 میں آئی. جب والدہ کی حالت دیکھی میں نے تو میں امریکہ سے آئی ہوں. جب تک ہم امریکہ میں ہی کیس لڑ رہے تھے میں یہاں پہ آئی. میں نے FIR کٹوانے کی کوشش کی. میں نے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی آپ میں سے کسی نے کوشش کی ایک عورت ہو کے ذرا ان پولیس اسٹیشنوں پہ جا کے ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں اور کیا وہ کبھی کر کے دیکھیں آپ، تو پھر آپ مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن یہ بھی ہو گیا. پھر ایسے ہو گیا جیسے کہ عافیہ کو زمین نکل گئی آسمان کھا گیا، جیسے اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. کہاں اور ایک دم سے جیسے ساری چیزیں وہ ہو، جادو کی چھڑی جیسی ہو. 2006 میں معظم بیگ، آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی پاکستان بھی آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ بگرام جیل میں رہے، گنتانمو میں رہے. یہیں سے اسلام آباد سے ہمارے سابق صدر نے انہیں بیچا تھا اور پھر اس کے والد نے انگلینڈ کی شہریت حاصل کی اور انگلینڈ نے پھر اس کو ریپیٹریٹ کیا، جس طرح عافیہ کو کیا، جس طرح اور ہزاروں کو کیا. تو اس نے بتایا، اس نے اپنی کتاب لکھی اینمی کمبیٹنٹ، اس نے بتایا کہ اس طرح ایک عورت ہے بگرام جیل میں، اور ایک نہیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کی چیخیں ایسی ہیں اور اس نے بہت دردناک کو کھینچا. اس وقت میں نے ریڈ کراس کو رجوع کیا اور بہت سی ہیومن رائٹس تنظیموں کو. میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی، یہ معلوم تو کریں یہ عورت کون ہے. شاید پتہ نہیں دل میں یہ آیا کہ شاید یہ عافیہ ہو. اگر نہیں بھی ہے تو کسی عورت کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو بھی ہے اس کا معلوم کریں. بہرحال انہوں نے سب کچھ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا، ہمیں کوئی معائنہ نہیں کرنے دیا کسی بھی خفیہ جیل کا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ عورتیں بچے نہیں ہیں یہاں پہ، صرف ہم تیز چلاتے ٹارچر کرنے کے لیے مردوں کو. تو انہوں نے جو بات، تو پھر میں بھی چپ ہو گئی. اور یہ لیکن اس کے بعد مطلب ایک دل بے چینی تھی. اور یہ پھر ہمارے وکلا نے کہا کہ آپ لوگ ڈیڈ باڈی کے لیے فائل کریں. بہت عرصہ ہو گیا، بہت وہ ہو گیا. ان لوگوں نے کہا تھا وہ الائیو اینڈ ویل ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ننھے بچے کسی حال میں اس طرح الائیو اینڈ ویل ہو سکتے ہیں، تو ان کی ڈیڈ باڈیز کے لیے آپ مقدمہ درج کریں. تو ہم نے مقدمہ درج کرا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز دو. نہیں تو پھر بتاؤ اگر زندہ ہے تو ہمیں دکھاؤ ملاؤ، نہیں تو پھر ہمیں لاشیں دو اور ختم کرو اس قصے کو. کیوں ہمیں زندہ درگور کرتے ہو؟ تو یہ پورا کیس ہم نے بنایا، یہ ہم نے جمع کرایا. ادھر وہ کیس جمع کرایا تو جج نے کیس لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بہن اور بھائی نے کیا ہے، والدہ زندہ ہے، والدہ کے دستخط لاؤ. تو انہوں نے پاکستان بھیجا. تو ہماری امی جو ہے وہ رو دی کہ میں نہیں اس پہ دستخط کر سکتی، میری بیٹی زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے میری بیٹی زندہ ہے. لیکن خیر ہم یہی کر رہے تھے ہم کہ کروا لیں، یہ کریں. ہم نے پھر دوبارہ سے وہ کر کے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے نا، پھر کر کے ہم نے جمع کرایا. وہ خیر جمع ہو گیا. ادھر وہ جمع ہوا. ادھر طالبان کی قید میں ایک انگریز صحافی رہی، اس نے نکل کے فاطمہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس نے نکل کے اور پھر اسلام قبول کیا. اور وہ واپس آئی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہوا، لیکن جو اور جیلوں میں عورتیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اس نے پھر آواز بلند کی. آپ کو پتا ہے وہ پاکستان بھی آئی اور اس کے بعد ایک دم سے جیسے جادو کی چھڑی ہلی ہو، ایک دم سے سب لوگ حرکت میں آ گئے اور سب لوگ افغانستان پہنچ گئے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا سے وفد پہنچ گئے افغانستان کہ ہمیں دکھاؤ، ہمیں ملاؤ، یہ کون ہے پرزنر 650 اور خواتین اور بچے کہاں ہیں اور کون کون ہے، سب دکھاؤ ہمیں.
تو جیسے جادو کی چھڑی ہوئی ہو غزنی میں عافیہ مل جاتی ہے ان کو. ہمارے گھر FBI آتی ہے کہ عافیہ ہمیں مل گئی ہے. اور مزے کی بات جو ہے اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن اب عدالت میں گواہوں کے بیانات سے جو بچہ عافیہ کے ساتھ تھا اس کا بیان بھی عدالت میں ہے. وہ بچہ نہیں تھا جو بچہ اس وقت میرے پاس ہے جو عافیہ کا بیٹا ہے, وہ ایک دوسرا بچہ تھا. اس کا بیان عدالت میں قلم بند ہے. آپ اگر جائیں paper.com پہ ساری عدالت کی وہ ہے, آپ اس میں پورا خود بھی پڑھ سکتے ہیں. مختصراً آپ کو بتاتی ہوں. اس نے بتایا کہ کابل سے مجھے ان کے ساتھ عافیہ کے ساتھ کھڑا کیا اور عافیہ سے کہا یہ تمہارا بچہ ہے اور تم آزاد ہو گئی ہو. اس کو پیسے دیے اور ایک بیگ دیا اس کے ہاتھ میں اور اس سے کہا کہ آپ جائیں, آپ غزنی جائیں, وہاں غزنی کے گورنر کے پاس آپ جائیے گا اور وہ آپ کو ٹرین میں بٹھا کے اور پاکستان بھیج دے گا اور اب آپ کو آزاد کر دیا اور یہ آپ کا بیٹا ہے. تو عافیہ نے دیکھ کے, وہ بچہ کہتا ہے مجھے دیکھ کے اور کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا, اتنا عرصہ ہو گیا, اور اس نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کہ میں رو دیا. اور میں نے کہا کہ یہ واقعی میں میری ہی ماں ہے, اور میں اس سے گلے لپٹ گیا اور بولا کہ میں اس کو لے کے گیا. اور مجھے ہدایت یہ کی تھی کہ آپ نے غزنی کے وہاں پہ کمپاؤنڈ تک اس کو لے جا کے وہاں چھوڑ کر آنا ہے. ہم لوگ بیٹھے ٹیکسی میں, بس میں, مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال وہ بیٹھے اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دم سے اذان کی آواز آ رہی تھی, حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح. ایک دم آتی ہے وہ سن کے اور بے چین ہو گئی اور بولی کہ یہ آواز جہاں سے آ رہی ہے میں اس طرف جاؤں گی. بولا کہ میں نے اس کو بہت کھینچا, میں نے کہا گورنر کا کمپاؤنڈ اس طرف ہے, آپ مسجد کی طرف. اس نے کہا پہلے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گی, اتنے دن ہو گئے میں نے یہ آواز نہیں سنی. بیٹا چلو پہلے مسجد چلتے ہیں, دیکھو حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح پکارے. وہ کہتا ہے بچہ کہ مسجد کی دیوار تک پہنچے ہیں ہم, دیوار پہ ایک دم بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی اور لوگ جمع ہو گئے. ادھر گورنر صاحب کا بیان ہے کہ ان کے پاس فون آیا کہ ایک بے حد خطرناک خودکش بمبار آ رہا ہے, آپ اپنی پوری فورس کو باہر کھڑا کرتے, جیسے ہی نظر آئے ایک عورت کے بھیس میں آ رہا ہے, پاکستانی لباس پہنے ہوئے, دور سے نظر آئے گا, اس کے ساتھ ایک ٹین ایج بچہ ہے. آپ کو جیسے ہی نظر آئے آپ چھل نہیں کرتے, یہ بے حد خطرناک ہے, پورے غزنی کو اڑا دے گا, ایسا اس کے پاس مواد ہے. تو وہ سب وہاں پہ تیار تھے, لیکن آپ دیکھیے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ تو وہاں اگر وہ اس وقت وہاں غزنی کے ادھر چلی جاتی اور دیکھیں ڈرگ کر کے اس طرح کیا تھا, یہ جو تصویر اس کی نظر آتی نا آپ کو, مقدمہ چلنے سے پہلے تک میں سمجھتی تھی کہ یہ تصویر جو ہے یہ اس کی گولیاں لگنے کے بعد یہ حالت ہوئی ہے, یہ گولیاں لگنے سے پہلے کی حالت ہے. اور یہ اس وقت کی ہے, وہ پیچھے جو سفید دیوار ہے نا وہ مسجد کی دیوار ہے, جب وہ وہاں پہ اس حالت میں انہوں نے کر کے اور نشہ دے کے وہ کیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے, کہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے. ہم نے ڈیڈ باڈی مانگی تھی نا, وہ ہمیں ڈیڈ باڈی دے دیتے. اور یہ www.islamicwaves.com